بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ایک دن ایک شہر لیکن 3 احتجاج ہو رہے تھے اسلام آباد میں آج۔ پہلا احتجاج تو پریس گیلری بند ہونے کے بعد جو پارلیمان کی پریس گیلری اسے بند کیا گیا تھا، وہاں پر صحافی موجود نہیں تھے تو صحافیوں نے پارلیمان کی راہداریوں پر احتجاج کیا۔ دوسرا احتجاج جب آج صدر مملکت نے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا اور پھر واک آؤٹ کیا۔ اور تیسرا احتجاج جو دن بھر سے جاری تھا، جو آگے ایک تحریک میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے، وہ صحافیوں کا احتجاج تھا۔ پارلیمان کے باہر دھرنا دیے ہوئے تھے صحافی مجوزہ میڈیا اتھارٹی کے خلاف، اور اس احتجاج میں اپوزیشن کے تمام اہم اور بڑے رہنما بھی موجود تھے، ہم نوا ہوئے، ہم آواز بنے میڈیا ورکرز کے حق میں۔ تو شامی صاحب، یہ خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلا آج موقع ہے کہ جب پریس گیلری بند تھی۔ پتہ نہیں کیوں بند کی ہے۔ اور نصرت جاوید صاحب جیسے جو سینئر صحافی ہیں جو 1985-80 سے پارلیمان کو کور کرتے ہیں گیلری میں بیٹھ کے، وہ لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کی آنکھوں نے اس سے پہلے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ جو سپیکر ہیں اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے، وہی نگران ہیں ایوان کے معاملات کے، ان کی اجازت کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یا ان کی ہدایت کے بغیر۔ تو شاید یہ شبہ ہوا ہوگا کہ اخبار نویس احتجاج کریں گے صدر صاحب کے خطاب کے موقع پر، اور جب صدر محترم خطاب کر رہے تھے، حکومتی کارکردگی گنوا رہے تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے میڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا، مگر دیکھا اوپر جب گیلری کی طرف انہوں نے نگاہیں اٹھائیں تو گیلری تو آگے بند خود تھی۔ پریشان ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ دیکھیں یہ ساری ایک بس بھونڈا پن ہے، اور اس پہ جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اب صدر مملکت کا خطاب جو ہے وہ تو ہر پارلیمانی سال سے پہلے ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے دستور میں ترمیم کرائی تھی، 8ویں ترمیم، اس میں یہ مینڈیٹری قرار دیا تھا کہ صدر کا خطاب ہوگا ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر، اور اس پر پھر بحث بھی ہوگی، ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے اس پر۔ لیکن آج تو وہ سمجھے تھے کہ بھائی نہیں، ابھی تو اجلاس اظہار خیال کے لیے تو بعد میں ہوگا۔ وہ سمجھے تھے کہ صدر کا جو اقوال زرنی صدر کے ہوں گے اس پر بہت غور و خوض ہوگا، بڑی سمت کا تعین ہوگا، لیکن وہ راس نہیں آیا نہ صدر کو نہ ایوان کو۔ اس کے بعد تو جو ہر صدر ہے جب وہ تقریر کرتا ہے شور شرابہ ہوتا ہے۔ جب غلام اسحاق خان تقریر کرنے آئے تو ایک ہنگامہ ہوا بے نظیر، بھٹو صاحبہ کی قیادت میں، پھر فاروق لغاری صاحب آئے تب ہنگامہ ہوا، پھر پرویز مشرف صاحب تو اتنے زچ ہوئے کہ انہوں نے تو ایک عرصے تک خطاب ہی نہیں کیا، وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ بھئی یہ ساری نعرے بازی کرانے کا فائدہ کیا ہے۔ حالانکہ اس میں مینڈیٹری ہے، یہ شیل کا لفظ استعمال کیا، صدر کو خطاب کرنا پڑے گا، لازم ہے، پھر اس پہ بحث بھی کرنی پڑے گی۔ تو آج ڈاکٹر عارف علوی صاحب آئے ہیں بیچارے، تو ان کے بارے میں ان کے بھی شور شرابہ کیا اپوزیشن۔ علیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پہلے تو یہ جان لینا 3 احتجاج ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو تقریر ہے اس پہ کوئی اتنا شور شرابہ، اس کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آیا۔ بھئی آپ نے ٹھیک ہے، ڈینٹسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں، ایک سیاسی ورکر ہیں، ان کی گفتگو سن لینی چاہیے تھی۔ ٹھیک، یہ مشورہ اچھا ہے۔ علیم ملک صاحب یہ بتائیں نا، پہلا احتجاج جو پارلیمان کے اندر تھا، راہداریوں پہ رپورٹرز دونوں اطراف بیٹھے ہوئے تھے، منسٹرز وزراء وہاں سے گزر رہے تھے، پریس گیلری کیوں بند ہوئی آج سر تاریخ میں پہلی بار؟ سر جو اس سے پہلے تو یہی روایت رہی ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ جو پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن ہے PRA، اس کے ساتھ مل کر طے کرتا ہے کہ کتنے رپورٹرز کو کارڈ جاری کرنے ہیں، اور بڑے خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے پا جاتا ہے، کارڈ جاری ہوتے ہیں، کچھ PID کو بھی PID بھی چاہتا ہے۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، پہلے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو اجلاس ہوتا ہے اس سے 2-3 گھنٹے قبل ہی پریس گیلری جو کھولی جاتی ہے، پہلے بند ہوتی ہے۔ تو پہلے چونکہ PRA کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر کے اجلاس کے موقع پہ واک آؤٹ کیا جائے گا، تو یہ یقیناً قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے لوگ بھی ساتھ ہیں تو ان کے علم میں تھا۔
تو جو پہلے تو یہ کیا گیا کہ کارڈز کے معاملے پہ جب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا گیا تو جو لسٹ دی گئی پہلے نارمل 200 کے قریب جو لوگوں کو کارڈ جاری کیے جاتے ہیں، لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے پہلے کورونا کا کہا گیا، پھر کہا گیا کہ جی نہیں پی آئی ڈی کارڈ جاری کرے گی، تو تقریباً کو 50 کے قریب لوگوں کو کارڈ جاری کیے گئے، جس کو پی آر اے نے کہا کہ یہ بہت زیادتی ہے کیونکہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ زیادہ ہیں، تو یہ تو ایک ناجائز سی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے کارڈ کا نہیں آ سکیں گے۔ اس پہ اس معاملے کو جو اسپیکر اسد قیصر ہیں ان کے ساتھ اٹھایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جانب سے چونکہ ایک وہ واک آؤٹ اور احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تو اس میں بدنظمی ہوگی تو اس سلسلے میں بچنے کے لیے بھی ہے، تو اس پہ پی آر اے کی جانب سے ان کو یقین دلایا گیا کہ ہمارا جو احتجاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے پرامن ہوتا ہے، ہم واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس پی آر اے کی جانب سے جو اسپیکر کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہمارا جو احتجاج ہوگا وہ پرامن ہوگا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو کارڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ لیکن آج یہ ہوا کہ جب کچھ لوگ جو ہیں وہ کور کرنے کے لیے جیسے پہنچے تو 2 بجے کے قریب پتہ چلا کہ جو پریس گیلری ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے اور میڈیا کو وہاں پہ اچھا علی ملک صاحب، جو متبادل لوگوں کو صحافیوں کو کارڈز جاری کیے گئے، میری اطلاع یہ کہ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ تو پارلیمان کی بیٹ کو کور ہی نہیں کرتے تھے، کچھ تو کرائم رپورٹرز ہیں جن کو پہلی بار پیغام پہنچا۔ وہ اصل میں چونکہ جب یہ اختیارات جو کہا گیا کہ پارلیمانی رپورٹر جو ہیں 50 کے قریب ان کو کارڈ جاری کیے جائیں گے، تو ان میں سے بھی تقریباً کو 25-30 لوگوں کو کارڈ جاری کیے گئے، باقی لوگوں کو پی آئی ڈی کی جانب سے ایسے لوگوں کو کارڈ جاری کیے گئے جو شاید پہلی دفعہ وہاں پہ جاتے ہیں یا چند موقعوں پہ نظر آتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے کور کرنے والے رپورٹر نہیں ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے جو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کی اکثریت کو تو کارڈ جاری ہی نہیں کیے گئے۔ علیم صاحب ساتھ ہی رہے گے، شامی صاحب آج ایسی ایک صحافی احمد سبحان ہے، کرائم بیٹ کو کور کرتے ہیں، جرائم کا جو معاملات ان کو کور کرتے ہیں، انہوں نے کیا بتایا وہ دیکھیے اور سنیے۔ میرا نام احمد سبحان ہے اور میں کور کرتا ہوں کرائم، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشن، ڈیفرنٹ بیٹس کور کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے لیے آج صدر کے خطاب پہ جو حکومت نے میرے لیے نام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جو دعوت نامہ مجھے ملا، یہ میرے لیے بھی ایک انکشاف تھا کہ آج مجھے اچانک سے یہ صدر کے اجلاس کی جو دعوت ہے وہ دے دی گئی ہے کہ اس کو میں کور کروں۔ تو یہ کیا وہاں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کہ جو کرائم رپورٹرز کو مدعو کر لیا؟ وہ تو بیچارہ خود دم بخود ہے احمد سبحان۔ نہیں، اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کو اچھی روایات قائم کرنی چاہیے، کس طرح کیا نام چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر واک آؤٹ کرنا تھا رپورٹرز نے تو کر لیتے، اور کیا کرتے؟ خاموشی سے باہر چلے جاتے، پارلیمان کے اندر تو نہیں گھس سکتے تھے، مطلب گیلری میں بیٹھے رہتے، انہوں نے چھلانگ تو نہیں لگانی تھی اندر، اور نہ ہی انہوں نے کوئی بدتمیزی واک کرنی تھی، لیکن ان کو حق ہے اگر وہ واک آؤٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اب بھی تو خبر بن گئی نا، اب زیادہ بڑی بنی کہ راہداریوں میں بیٹھے ہیں رپورٹرز۔ اچھا عاصمہ شیرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، کیونکہ دوسرا دھرنا شامی صاحب وہ تھا پارلیمان کے باہر، وہ تو باہر، پی ایف یو جے کی کال پہ ہوا، اور تمام دوسری تنظیمیں جو تھیں، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، پھر کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پھر وہ ایڈیٹرز کی اور ڈائریکٹر نیوز جو ہے ان کی آرگنائزیشن ہے، تو سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس میں شرکت کی اور وہ دھرنا دیا پارلیمنٹ کے سامنے۔ یہ مجوزہ جو اتھارٹی ہے پاکستان میڈیا ریگولیٹری جو ایک اتھارٹی جو ہے قائم کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور میڈیا کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو میڈیا، دیکھیے میڈیا جو ہے، پرنٹ میڈیا کا ایک اپنا مزاج ہے، اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے ایک اپنی دنیا رکھتا ہے، سوشل میڈیا کی اپنی ایک دنیا ہے۔ تو اصل میں اس وقت جو سب سے ضرورت زیادہ ہو سکتی ہے وہ تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ہو سکتی ہے۔ پرنٹ میڈیا باقاعدہ ڈیکلیریشن ملتا ہے، اس کے بعد اخبار چھپنا شروع ہوتا ہے، اس کا پرنٹر کون ہے، اس کا پبلشر کون ہے، وہ اس کا کوڈ آف ایتھکس کیا ہے، سب معلوم ہے۔ اور یہی صورتحال الیکٹرانک اسی طرح الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کا لائسنس جاری ہوتا ہے، پیمرا موجود ہے، اس کی شرائط موجود ہیں، وہ اس کے تحت کام کرتا ہے۔ اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، البتہ یہ اس سے بالاتر ہے۔ اب اس کو کیسے آپ کسی ضابطے میں لائیں گے، یہ ایک موضوع ہے جس پر غور ہونا چاہیے، لیکن حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں گے،
جس میں پورا میڈیا شامل ہو جائے. اب کوئی تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان میڈیا ڈسٹریکشن اتھارٹی ہے, اور یعنی اس کو کوئی آرگنائزیشن ہماری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت کے ساتھ کئی نشستیں ہو چکی ہیں, بات چیت ہو چکی ہے. اب دیکھیے ایک بڑی بات ہے, مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جرمانہ اگر ہوگا خلاف ورزی پر تو انڈیویجول کو, جو خلاف ورزی کرنے والا اخبار نویس ہے یا اینکر ہے, 10 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے, اور ادارہ جو ہے اسے 25 کروڑ, اس کو 25 کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے, اور پھر 3 سال تک قید. پھر اس کی اتھارٹی جو ہے, اگر وہ جو ٹریبیونل جو ہوگا جب اس کو سزا دے گا, اس کی اپیل ہوگی صرف سپریم کورٹ میں. صحیح. اب سپریم کورٹ کے 17 جج ہیں, اب وہ ان کیسز کو دیکھیں گے جو پینڈنگ کیسز ہیں, بہت بڑی تعداد میں. پورے ملک سے ان کیسز کو دیکھیں گے. آپ نے ہائی کورٹ کے دائرے سے اس کو نکال دیا, تو اور ایک مقدمہ لڑنے کے لیے کہاں سے لوگوں کو آنا پڑے گا, کتنے پیسوں پہ وکیل کرنے پڑیں گے. صحیح کہہ رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور اس کا کوئی نہ منہ ہے, نہ سر ہے, نہ پیر ہے. تو بار بار ہم نے گزارش کی, فواد چودھری صاحب سے بھی, ہمارے جو فرخ حبیب ہیں ان سے بھی بات چیت بھی ہوئی کہ بھائی یہ ہر میڈیا جو ہے نا اس کو آپ الگ الگ ٹریٹ کریں, جو ادارے موجود ہیں ان کو سٹرینگتھن کریں. اچھا سر, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, چونکہ ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کا ذکر خیر یہاں کیا تھا اور آپ نے ان کی توجہ مبذول کروائی تھی. تو جناب اسپیکر اسد کیسر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. پروگرام انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو بھی سن لیا جائے, جو کہ ہم پہ فرض بھی ہے. محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ, سینئر صحافی, تجزیہ نگار, وہ بھی موجود ہیں. آسمہ جی آپ بھی ساتھ رہیے گا. اسد کیسر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں پروگرام میں. جناب اسد صاحب السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک جناب, ہمیں تو آپ کا بڑا احترام ہے, آپ اسپیکر ہیں ہمارے سار آنکھوں پر. بات یہ ہے کہ یہ پریس گیلری بند کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی آپ کو؟ میں نے ابھی آپ کا تبصرہ سنا اور میں بیٹھا ہوں, چونکہ آپ کا پروگرام تو میں زیادہ دیکھتا ہوں, یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. میں آپ کو تو میں نے کہا کہ کم از کم آپ کو تو میں ایک صحیح ایکسپلینیشن دے دوں. ہاں جی سر. اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو چل رہا تھا, مجھے اپنی جو سیکریٹریٹ ہے اس نے کہا کہ یہ ایشو ہے, اور مطلب کہ جو پی آر اے ہاں جی ان کو ہم نے کارڈ ایشو کرنے ہیں, لیکن جو اب روٹین میں ہم تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم تقریباً 200+ کارڈ ایشو کرتے تھے, یعنی پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو. ہاں, مطلب جتنے بھی وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جی کورونا کی وجہ سے ہم نے وہ کم کیے ہیں, تقریباً 50 تک کر دیے. ٹھیک. 100 کچھ مطلب اس سرکاری میڈیا کو دیتے ہیں, کچھ ان کو دیتے تھے وہ. ٹھیک. تو مجھے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شاید وہاں شرارت کرے یا کوئی ایسا کام کرے کہ وہ ہماری امبیرسمنٹ پڑے. اور چودھری امین حسین کے وقت میں حامد میر صاحب نے جو ہے نا کوئی ادھر کوئی کسی کو تپڑ مپڑ مارا تھا, کوئی ہاتھ پائی ہوئی تھی, تو پھر میں نے انویسٹیگیٹ کیا. پھر میں نے خود پی آر اے کی جو تنظیم ہے اس سے بات کی. میں نے کہا بھائی جان, میں نے آپ کو یہاں سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, آپ کو جو ضروریات ہے میں آپ کو دیتا ہوں, مجھے آپ یہ ایشورنس دے آپ واک آؤٹ کرتے ہیں یا آپ کا جو لیگل پروسیجر وہ آپ کریں, مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہ کرو, نہ میں آپ کو کہتا ہوں کرو, آپ جو کرنا چاہتے بالکل کریں. لیکن ہاؤس کے اندر کوئی نعرہ بازی, کیونکہ رولز کے خلاف ہے یہ, تو ہاؤس کے بغیر جو لوگ ہوتے ہیں جو ہاؤس کے باہر لوگ تو نہیں کر سکتے. نہ نعرہ بازی آپ نے کرنا ہے, نہ کوئی ایسی حرکت کرنی ہے. آپ کو جتنے کارڈ چاہیے میں آپ کو کارڈ دیتا ہوں. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ 50 کارڈ اس کو ایشو ہو جائے. پی آر اے کو اپنے پی آر او کو کل ہم نے اس کو ایشو کروائے. رات کو میں گیا تھا, میں سوابی, رات کو میں واپس آ رہا تھا, تو جن کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان صحافیوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ سر جی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہوئی, ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ کمٹمنٹ ہم پوری نہیں کر سکیں گے. اور پرابلم یہ ہے کہ کل ہمیں کچھ ایک ہماری طرف سے اس طرح گورنمنٹ کے کچھ سپورٹر ہیں, اور یہ کل ہاتھا پائی ہو جائے گی ہاؤس میں. تو میں نے پھر کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے, میں نے آپ کو کارڈ ایشو کیے ہیں, اگر آپ کو پھر میں نے کہا چلو میں مشورہ کرتا ہوں. پھر میں نے انٹیلیجنس رپورٹس منگوائی, جو چیزیں میں نے کر دی, تو مجھے پتا چلا کہ بالکل اس قسم پلان تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ وہاں تماشا بنانے کے لیے ہاتھا پائی کے چکر میں تھے اور اس میں تھے.
میں نے پھر سے رابطہ کیا. میں نے کہا دیکھو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ مجھے امبیرسمنٹ نہ کریں, میں آپ کو کروں گا لیکن آپ مجھے رسپانسبلٹی دے, کوئی ذمہ دار دے کہ وہ, انہوں نے کہا ذمہ داری تو ہم کوئی نہیں دے سکتے. تو پھر میں نے کہا کہ پھر ہم ایک کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میں متبادل ارینجمنٹ کرتا ہوں کوریج کے لیے. میں نے کیفیٹیریا میں اس کے لیے فل فیسیلیٹیشن کی, ٹی وی اسکرین لگایا, پورا سسٹم کیا. لیکن مجھے بتایا شامی صاحب, یہ ہاؤس میں اگر اس طرح قسم کا معاملہ ہو جائے کہ 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے یا خدا نہ خواستہ اوپر گر رہی کوئی ادھر سے گر پڑے تو ایک نئی امبیرسمنٹ. تو میں نے اس لیے رسک نہیں دیا, حالانکہ میں اس کے ساتھ اس کی جو کمٹمنٹ تھی ان کو پتا تھا کہ حکومت کی بھی کچھ لوگ ایسے تھے, اس منسٹری کی جو انفارمیشن منسٹری کی کچھ لوگ تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ نہ آئے اور میرے ساتھ وہ ڈس ایگری کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں, میں یہ پی آر اے میرے ہاؤس کا منتخب. یہ دیکھیے آپ نے صورتحال واضح کی اور ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ انفارمیشن منسٹری سے کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ صحافی نہ آئیں. یہی وجہ ہے کہ اسپیکر صاحب کچھ ایسے صحافیوں کو بھی دعوت نامے جاری کیے گئے جن کا پارلیمان سے سرے سے کوئی تعلق کبھی رہا ہی نہیں, نہ گیلری میں کبھی بیٹھے بلکہ کرائم بیٹ کور کرتے رہے ہیں. تو یہ نقطہ بھی آپ کے خدمت پیش کرنا ہے کہ اس پر بھی نوٹس دیجئے کیسا کیوں کیا گیا. میں نے اس کو کہا ہے, دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ایک تو ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت کلوز لازان بھی رکھا ہے. میری کوشش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاؤس میں جو ایک منتخب باڈی ہے اس کو پورا رسپیکٹ بھی ملے, ان کو پورا اپنا پروٹوکول بھی ملے. ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ آپ جو ہم آپس میں ضابطہ حیات طے کرے, ضابطہ اخلاق, اس ضابطہ اخلاق کو اپنے کراس نہیں کرنا ہے. میں چونکہ اس وقت کسٹوڈین ہوں, وہاں جو ہے نا پوری وہ بیٹھی ہوتی ہے. جب مجھے یہ احساس ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی بدمزگی ہو سکتی ہے, کوئی ہاتھ پائی ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے میں نے جتنے کارڈ ایشو کی تھی, یہ پی آر اے کی نہیں, جتنی ایشو کی تھی, میں نے کوئی سرکاری کسی کو میں نے کارڈ ایشو نہیں کیا. تو یہ میں آپ کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں اس چیز کا خود قائل ہوں. یہ جو بل ہے میں نے تو ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے, آپ کے تھرو جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ میں نے سنا ہے. وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. جو قانون کے مطابق ہوگا ہم پورا موقع دیں گے. تمام میڈیا, چونکہ ابھی تک تو ہمارے پاس ٹیبل نہیں ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے تھرو کہتا ہوں کہ میں تمام میڈیا آرگنائزیشن جو ہے مختلف, اس کو میں دعوت دوں گا, اس کو میں انوائٹ کروں گا, کمیٹیز میں بلاؤں گا تاکہ وہ اپنا نقطہ نظر دے دے, کیونکہ اس طرح ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. میں تو اس کی قائل ہوں. لیکن گزارش یہ ہے اگر کوئی اخبار نویس کسی کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کرتا ہے یا اسمبلی میں ہنگامہ کرتا ہے یا ہاتھا پائی تک نوبت ہوتی ہے تو اس پہ تو پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ پھر داخل ہی نہ ہو سکے گیلری میں, وہاں پہ سیکیورٹی موجود ہے. یعنی یہ ایک اگر کوئی ایسی واردات کرے تو وہ قابل مذمت ہے. یعنی احتجاج تو واک آؤٹ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کا ہنگامہ تو نہیں کیا, اس کو تو آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ مناسب ہوتا اگر کوئی اس طرح کی کارروائی کرتا اور اس پر پابندی لگائی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیے میں نے پریمپٹیو ایکشن لیا کیونکہ اس وقت ایک بہت اہم ایونٹ ہو رہا تھا, کبھی ہوا نہیں ہے. ایک دفعہ ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہوا ہے, اور ہمارے جو ہے نا یہاں ہسٹری رہی ہے کہ کچھ صحافیوں کے اوپر پابندی بھی لگی ہے. میں نے صرف ایک سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایسا تماشا نہ بنے, اور یہ بہت عجیب چیز ہوتی کہ مطلب 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے اور وہاں یہاں تقریر ہو رہے ہو, ادھر جو ہے نا وہ دوسری چیزیں ہو رہی ہے. میں نے احتیاطاً کیا ہے. باہر میں صحافیوں کا اور میڈیا کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان کی جو بھی گریوینسز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہت نوازش جناب. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. عاصمہ شرائع صاحبہ کیا آپ تشریف رکھتی ہیں ٹیلی فون لائن پر, سن رہی ہیں ہمیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. چونکہ میں نے 3 احتجاج جن کا ذکر کیا تھا, ایک تو گیلری کا تو اسپیکر صاحب نے خود اپنا موقف دے دیا, دوسرا پارلیمان کے اندر تھا اپوزیشن کا, اور تیسرا باہر جہاں آپ سب لوگ تشریف رکھتے تھے. جہاں باہر تو عاصمہ شرازی صاحبہ ماشاءاللہ پورے شان و شوقت سے وہاں موجود, تمام وہاں پہ جو سینئر صحافی تھے اور یہ صحافی تھے موجود, اور لگتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی آج تو پارلیمنٹ کے باہر. کیوں جی؟ کیونکہ بلاول شہباز اکٹھے ہو گئے وہاں پہ. جی بالکل شامی صاحب, یہ ایک بڑا ہی ایک دلچسپ پہلو ہے جو آپ نے نوٹس کیا, اور یہ خبر بھی ہے
کہ پہلی بار آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول اور شہباز صاحب آئے، پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے جب آئے تو بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو ساتھ لے کے آئے، بلکہ تینوں اکٹھے آئے، اور شہباز صاحب کو انہوں نے باقاعدہ پہلے کہا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کی کمر میں تکلیف بھی ہے، تو لہٰذا ان کو پہلے خطاب کی دعوت دی جائے. تو بڑا ایک اچھا ان کے آپس میں ہم آہنگی تھی، اور شاید صحافیوں کو دیکھ کے ان کے اندر بھی ایک خیال آیا ہے کہ جو بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں جمہوریت، آئین اور اس کے ساتھ ساتھ اس قانون کے بارے میں، تو یہ بہتر موقع ہے کہ سب اکٹھے ہو جائے، نہ کہ صحافی اور سول سوسائٹی، بار کاؤنسل، وہ تو سب اکٹھے ہیں ہی. اگر سیاستدان اس موقع پر اکٹھے نہ ہوئے تو ظاہر ہے کہ ساری زندگی کے لیے ان کو ایک تانا جو ہے وہ سننے کو ملے گا. تو یہ ایک جو احتجاج تھا جو کہ کل شام 4 بجے سے شروع ہوا، واک بھی تھی اس کے اندر، وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی ہوا، تمام رات پاکستان بھر سے جو تنظیمیں تھیں وہ وہاں پہ موجود بھی رہیں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرتے رہے. اور میرا خیال ہے آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ بہت سکسیسفل یہ احتجاج تھا. اس میں امینڈا کے جو ڈائریکٹر نیوز کی ایسوسی ایشن ہے وہ بھی یہاں پہ کراچی سے بھی خاص کر کے لوگ آئے اور پاکستان بھر سے لوگ آئے. پھر صحافتی تام یہ چنتخب نہیں تھی، یہ سب منتخب تنظیمیں تھیں جو کہ آج یہاں پہ صحافیوں کی موجود تھیں. اور چنتخب میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے موقف رکھا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ صحافتی تنظیمیں یا ایسے صحافی بھی تھے جو اس مجوزہ اتھارٹی اس بل کے حق میں بھی باہر نکلے تھے. میں تو ان کو پہچان نہیں پایا کہ آپ اسلام آباد میں کام کرتی ہیں، آپ انہیں جانتی ہیں؟ جامی میں نے افضل بٹ صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے پی آئی ڈی کے ورکرز ہیں جن کو کہ زبردستی وہاں پہ لایا گیا ہے. تو میں خود بھی ان کو نہیں جانتی تھی، کچھ چہرے ہمیں بھی نظر آئے ہیں. تو جیسے آپ نے ابھی ایک بائٹ چلائی تھی ہمارے ایک رپورٹر کی جس نے کہا کہ وہ کرائم رپورٹر تھا لیکن اس کو آج دعوت نامہ دے دیا گیا. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ایک آخری بات چلتے چلتے کہ آج کا جو دھرنا تھا وہ بہت افیکٹو اور بہت کامیاب ہوا ہے، اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ تمام جو پاکستان بھر کے جو لوگ ہیں، صحافتی تنظیمیں بھی اور اس کے ساتھ پولیٹیکل تنظیمیں جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور جتنے بھی اس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ وہ سب اکٹھے تھے، وہ وہاں پہ اکٹھے. بہت شکریہ عاصمت شامی صاحب. دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس سب کے بیچ اب حکومت کیا سوچ رہی ہے. میری خبر یہ ہے کہ حکومتی حلقے تذبذب کا شکار ہوئے ہیں. اکثر شخصیات کو تو مسودے یا کانٹینٹ کا علم نہیں ہے، اور میری خبر کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں جناب خاور گھمن صاحب. دیکھیے کل صبح جو ہماری میڈیا تنظیمیں ہیں ان کا ایک نمائندہ وفد جو ہے وہ شیخ رشید صاحب سے مل رہا ہے جو وزیر داخلہ ہے. توقع یہ ہے کہ شاید فواد چودھری صاحب سے بھی گفتگو ہو جائے، پھر وزیر اعظم سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہ یعنی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اس کا نوٹس لیں گے اور یہ معاملہ جو ہے یہ گناہ بے لذت جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. گھمن صاحب سے سن لو ذرا، میں خبر کے حوالے سے مزید بریک آ گئی. جی گھمن صاحب، کیسا ہی ہے جو سنگن ہم نے لی ہے؟ نہیں بالکل جو شامی صاحب نے کہا ہے نا، تو ظاہر ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم ہر خبر کے اوپر نظر رکھتے ہیں، تو وہ نوٹس لیا نہیں جانا، وہ نوٹس لیا جا چکا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق. اچھا خبر دے رہے ہیں، جی فرمائیں. جی بالکل آپ کو خبر دے رہا ہوں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میری کوئی کم از کم کو 8-10 سینئر حکومتی ارکان سے بات ہوئی ہے، جس میں وزراء بھی شامل ہیں، جس میں وہ لوگ بھی ہیں، کچھ قانونی ماہرین بھی شامل ہیں جن کو انگیج کیا گیا اس قانون کے حوالے سے. تو تمام اطراف سے یہی بات بتائی گئی کہ جس طریقے سے اس قانون کو لایا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ ریگولیشن کرنی بھی ہے تو اس کے لیے انتہائی مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، میڈیا کی تنظیمیں ہیں، ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کریں. فیک نیوز کا مسئلہ ہے، کنٹریکچول آبلیگیشن ہے امپلائیز کے حوالے سے، اس کا مسئلہ، یا باقی بھی جو بھی آپ نے تمام کام کرنے ہیں وہ کریں. سب سے اہم مسئلہ جو ابھی شامی صاحب نے بات کی نا، مزے کی بات وہ یہی ہے کہ وہ ایک فریم ورک شیئر کیا گیا ہوا ہے، وہ چند چیزیں کہ یہ ہوگا ایک پراپر کنسائز پریسائز فارم کے اندر کوئی ڈرافٹ ہوتا ہے کہ دس از واٹ گورنمنٹ انٹینڈز ٹو ڈو. ایسی کوئی چیز ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. اور جامی صاحب آپ کو بتاؤں کہ چند ایک وہ وزراء بھی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے آنکھ اور کان سمجھے جاتے ہیں. تو ان سے بھی میں نے پوچھا جناب اعلیٰ ہمیں بھی بتا دیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک انتہائی سینئر گورنمنٹ کے رکن جو کہ قانونی ایشوز کے اوپر پرائم منسٹر کو جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں, ان سے جب پوچھا گیا تو پرائم منسٹر سے جب ان کا رابطہ ہوا کسی سطح کے اوپر, تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ یہ اس طرح غیر مناسب ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور آج تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا وہ فواد چودھری صاحب نے کہیں بیان بھی دیے کہ شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ کالا قانون, تو قانون تو ایسا کوئی بنا ہی کوئی نہیں ہے, کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں. تو امید ہے صبح شامی صاحب جب ملاقات کریں گے فواد چودھری صاحب کے ساتھ تو اور زیادہ پھر چیزیں جو کھل کے سامنے آ جائیں گی. باقی ایک بات جامی صاحب ضرور کرنا چاہوں گا, آسما شرازی صاحب میری یونیورسٹی کی سینئر ہیں اور آج انہوں نے کافی بھرپور کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں دوبارہ اکٹھے مل بیٹھیں, اور امید میں کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ. ایک دھرنا اپوزیشن کے بارے میں بھی دینا پڑے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے. ایک بریک ناظرین, یہاں پہ پروگرام. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کل ہوئے, بڑے دھوم دھام سے, نتائج بڑے اہم ہیں, بڑے دلچسپ بھی ہیں, کیونکہ ہوا یہ سر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لاہور, پشاور, راولپنڈی, چکلالہ میں تو لگتا ہے ہاتھ ہوا ہے. البتہ گجرانوالہ اور دیگر مقامات پر پی ٹی آئی نے نشستیں حاصل کی ہیں. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سابقہ پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکی, اور کچھ ایسا ہی پشاور میں بھی ان کے ساتھ ہوا ہے. مجموعی طور پر پی ٹی آئی البتہ لیڈ کر رہی ہے, 60 وارڈز میں یہ جیتے ہیں. پی ایم ایل این 59 اور آزاد 55 ہیں, پیپلز پارٹی کے 17 ہیں. پنجاب میں نون لیگ سر فہرست رہی ہے سر, 113 میں سے 51 پر یہ کامیاب ہوئی. تحریک انصاف کی 28 سیٹیں اور 32 آزاد امیدوار فاتح ہوئے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا میچ برابر رہا ہے 14 سیٹوں پر. ایم کیو ایم 10 اور جماعت اسلامی 5, اور نون لیگ کی سندھ سے 3 سیٹیں نکلی ہیں. کے پی کے میں 16 نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی, نون لیگ 5 پر, پیپلز پارٹی 3 پر, 11 آزاد امیدوار. بلوچستان میں 5 آزاد, پی ٹی اے اور باپ کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں سر. تو 2015 میں سر لاہور سے پی ٹی آئی کے پاس 5 تھیں, تو 5 برس بعد وہ کم ہو گئی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹس ہیں, جو چھونی کے علاقے ہیں, ان کے بلدیاتی ادارے ہیں نا, ان کا الیکشن تھا. اب یہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوا. اکا دکا کوئی نہ کوئی جھڑپ کہیں ہو گئی یا کوئی شکایت پیدا ہوئی, بحیثیت مجموعی بہت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے, اور کوئی وائلیشن کی بڑی شکایت دیکھنے میں نہیں آئی. ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. ٹرن آؤٹ تو بارش بھی تھی. پچھلے بار جب ہوئے تھے تو وہ اس کا ایوریج جو بنتی ہے 5 جگہوں کی, یعنی 4 صوبوں کی اور کیپٹل ٹیریٹری کی, تو وہ کوئی 40-45% بنتی ہے. اس دفعہ جو ایوریج بنتی ہے ٹرن آؤٹ کی ملایا جائے تو 20-25% کے آس پاس. نہیں, اس کی موسم کی خرابی بھی بڑا فیکٹر ہوئی ہے, کیونکہ بارش ہو رہی تھی بڑی شدید, اور پولنگ سٹیشنز بعد ایسے تھے کہ ان پانی کھڑا تھا راستے میں بھی. صاحب بارش تو یہ پنجاب یا لاہور میں کچھ حلقوں میں ہوگی, لیکن یعنی ملک بھر میں تھی. مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے کراچی میں پیش رفت کی ہے, یعنی 11 نشستیں جیتی ہیں. جی, کراچی سے تو انہوں نے ملیر سے بھی نشستیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں, پی ٹی آئی جتنی پی ٹی آئی نے نشستیں جیتی ہیں اتنی انہوں نے جیتی, اور ایم کے ایم اس کے بعد آئی ہے. کوئی جماعت اسلامی نے بھی چند نشستیں حاصل کی ہیں. تو اصل میں جو اگر سندھ کے شہری علاقوں میں پیپلز پارٹی آگے بڑھتی ہے تو اس کے یہ اثرات ہوں گے کہ جو دیہی اور شہری سندھ کی ڈیوائیڈ ہے وہ ختم ہوگی, اور یہ ایک بحیثیت مجموعی یہ ایک اچھا شگون ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے خیبر پختونخوا میں اس کا ہولڈ برقرار ہے. تو پشاور میں کیا ہوا پھر؟ نہیں, پشاور میں نشست ہاری ہے, لیکن بحیثیت مجموعی ہے. اور اسی طریقے سے پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن وہاں یعنی متاثر نہیں ہوئی. اور سندھ میں جو یعنی ڈویژن ہوئی ہے تو اربن ایریاز کی بات ہے. سندھ میں تو مجموعی طور پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے نا 14 اور پھر ایم کیو ایم 10, پھر ایم کیو ایم, پھر جماعت اسلامی نے بھی 5 اور نون لیگ کی 3. نون لیگ کی 3. مطلب یہ اس طرح بلوچستان ہے. نہیں, وہاں پہ تو سر آزاد ہیں لیڈ میں,
हमेशा की तरह बाप है। हाँ जी, और पीटीआई और बीएपी जो है वो दो जो भी सियासत हो रही सूबों में वो उसकी रिफ्लेक्शन। तो मुस्लिम लीग नून के लिए इत्मीनान की बात यह है कि उसकी जो गिरफ्त है अपने वोटर्स पर, वो जू की तू है। अगरचे के गुजरावाला में उससे सेटबैक हुआ जी, वहाँ 6 नशिस्तें जीती है वार्ड्स में पीटीआई जीती। और पीटीआई जो है उसके लिए अच्छी खबर यह है कि उसने मुल्क भर से नशिस्तें हासिल की, किसी एक सूबे की बजाय। सिंध में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान। देखिए बात यह है, बुनियादी बात यह है कि किसी के पास वीटो नहीं है, एक बराबर की ताकत है। सही। पीपल्स, ये मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी। सही। फिर दूसरी जमात इस्लामी भी कुछ आगे बढ़ी है, और उनके जो कराची में, और फिर JUI जो है वो मेरा ख्याल उसके खास JUI की प्रेजेंस ऐसा सच नहीं है सर, जमात इस्लामी की मजमूई तौर पर साथ आई। मेरा ख्याल उनके ये शहरी इलाके हैं वहाँ पे उनका कोई प्रेजेंस खास है नहीं, कोई दिलचस्पी भी नहीं ली। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सियासी जमातों को ये बात समझनी चाहिए सर कि वो एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकती। जियो और जीने दो, यही उसूल है। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उस्तवार करें, बातचीत करें, सही, मिल के बैठें, मसाइल का हल तलाश करें, यही हल है। वीटो किसी के पास नहीं है। ठीक, अच्छा सर, अब वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन बहुत अहम जिक्र करना है। हमने मुमताज़ दानिशवर तहरीक पाकिस्तान के अजीम मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद सफदर की, डॉक्टर सफदर महमूद, जो आज चल बसे। डॉक्टर सफदर महमूद एक बड़े सरकारी अफसर, इनकम टैक्स के महकमे में रहे, सेक्रेटरी इतलात रहे, चेयरमैन सेंसर बोर्ड रहे, और तहरीक पाकिस्तान पर लिखा, और मुहक्किक और ऐसे कमाल के इंसाइक्लोपीडिया थे तहरीक पाकिस्तान। और तहरीक पाकिस्तान उनका एक ख़ास मौजू थी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, हमारी रहनुमाई करते रहे, मुश्किल मौज़ूआत जो हैं उन पर भी उन्होंने हमारी रहनुमाई की, और मवाद जो था उनका ये तहकीक से रास्ता दिखाया हमें, नज़रियाती उलझनें जो थी उनको दूर करते रहे। एक बड़ा पाकिस्तानी, एक बड़ा मुहक्किक हम उससे महरूम हो गए, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। इसी तरह अजीम सरवर पोलियो के मरीज़ थे, लेकिन ब्रॉडकास्टर बहुत ज़बरदस्त, और फिर उसके बाद कॉलम निगार ज़बरदस्त, और फिर रूहानी मामलात से भी ताल्लुक़ था। वो भी रुखसत हो गए दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। सफदर साहब का भी रूहानी दुनिया से बड़ा गहरा था। और डॉक्टर सफदर महमूद साहब, वो भी अपनी एक आलम रूहानी दुनिया जो थी और रूहानी बुज़ुर्गों से बड़ा ताल्लुक़ था। और अल्लाह ताला इन लोगों के जो इनकी खूबियाँ कबूल फरमाए। जी बिल्कुल। और फिर हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनके बारे में ख़बर ये आई है कि उनकी सेहत बेहतर हो रही है, अगरचे के ना इमरान खान साहब ने ना किसी हुकूमती वजीर ने उनका हाल नहीं पूछा। उनको इस पर गुस्सा है, नहीं करना, कोई तवज्जो करें। जो शख्स जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा खादिम है, उसकी दिलजोई भी इनको तौफीक नहीं हुई करने की। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। सर यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।